اور ملک میں جب جنگ ہوتی ہے تو تعداد معنی رکھتی ہے، اسلحہ معنی رکھتا ہے، آرمی اور فوج معنی رکھتی ہے، لیکن جب ملک اور عشق میں جنگ ہوتی ہے تو تعداد میٹر نہیں رکھتی۔ جس کے پاس عشق رسول ہوتا ہے فتح و نصرت کا جھنڈا بھی اسی کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ بدر میں 313 تھے، عشق رسول والے تھے، کربلا میں 72 تھے، عشق رسول والے تھے، اور ایسا عشق تھا کہ جب سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک حسین کے بچوں کی حکومت ہمارے دلوں پر قائم تھی، قائم ہے اور قائم رہے گی۔ نعرہ تکبیر۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اللہ بندے کا کان ہو جاتا ہے، کان بندے کا ہوتا ہے، سننا اللہ کا ہوتا ہے۔ رسول پاک زمین پر جلوہ افروز ہے، آسمان سے جبریل کا سلام سنتے ہیں اور سلام سننے کے بعد جواب بھی عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کہا گیا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم من عاد لی ولیہ فقد آذنتہ بالحرب ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها صدق رسول اللہ وصدق حبیب اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش فرمائیں۔ اسٹیج اور جلسے کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ لوگوں کے اذہان و قلوب میں خوف خدا اور محبت رسول کی کیفیت بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ مکے کے بازاروں میں احانت رسول کی محفل بھی ہوتی تھی اور توہین رسول کی محفل بھی ہوتی تھی، لیکن وہیں ایک گوش میں دین مصطفیٰ کی محفل بھی ہوتی تھی اور خوف خدا کی مجلس بھی ہوتی تھی۔ دنیا جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھی، لوگوں کی فہم و فکر بدلتی گئی، لوگوں کے نظریات بدلتے گئے، لوگوں کے سوچنے کا طریقہ بدلتا گیا، لوگوں کے عادات و اطوار بدلتے گئے، طرز حیات بدلتا گیا، زندگی گزارنے کا طریقہ بدلتا گیا، سونے اور جاگنے کا وقت بدلتا گیا، تعلیم و تعلق کا طریقہ بدلتا گیا، اور آج دنیا کس کروٹ آ کر کے بیٹھی ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ مجلسوں کا جس تیزی کے ساتھ اہتمام ہو رہا ہے، گزشتہ کچھ دنوں سے وہ ساری مجلسیں آپ کے سامنے ہیں۔ ہر گلی میں مجلس،
چوراہوں پر مجلس، اسکرین پر مجلس، ردی چوکی پیٹرول پمپ کے پاس مجلس، گوہل پور آزاد نرسری کے پاس مجلس، صبح شام میدان کے پاس مجلس، امبیڈکر کے پاس مجلس، موریہ حسینیہ مسجد کے پاس مجلس۔ باریک بینی سے دیکھیں آج کی زندگی میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ رات کے 2 بجے اگر آپ کا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، 50 لوگ اس راستے سے گزریں گے، کسی کو توفیق نہیں ہوگی کہ آپ کو ہلا کے دیکھ لے زندگی کی رمق باقی ہے یا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکا ہے۔ شادی جب محلے میں کہیں ہوتی ہے تو آس پڑوس کے لوگ دعا کرتے ہیں، جس کو اصل میں بد دعا کہا جاتا ہے، اور ان کی بد دعا والی زبان یہ بات کہتی ہے کہ اس کے گھر کا کھانا بن جائے، اس کے گھر شادی میں کچھ ایسی کمی ہو جائے جس کی وجہ سے پورے شہر میں اس کا نام بدنام ہو جائے۔ کسی کے گھر اگر بچی ہے تو آس پڑوس کے لوگ اس فکر میں رہتے ہیں کہ کہیں اس بچی کی کوئی بے عزتی ہو، اور جس کو ہم ہوٹلوں پر چوراہوں پر بیٹھ کر موضوع سخن بنائیں اور اس بچی، اس کے باپ اور اس کے پورے خاندان کے تعلق سے برائی کے جملے بولنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ہماری حقیقت ہے جس سے آپ بھی واقف ہیں اور ہم بھی واقف ہیں۔ ان ساری چیزوں میں اگر آپ غور کریں، آپ کا ہت، آپ کا فائدہ اور آپ کے لیے جو مفید چیزیں ہیں وہ کہیں نہیں ملتی۔ آپ جن کی جے جے کار کریں وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں، آپ جن کے لیے زندہ باد اور مردہ باد کریں وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں، آپ جن کے لیے کرسی چھوڑ کر کے کھڑے ہو جائیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں، آپ جن کے لیے کمرہ اکٹھا خالی کر کر کے 50 لڑکوں کو رات بھر بٹھائے رہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہے موریہ کے مسلمانوں مرو تو قبر میں ہم آئیں گے تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے، چاہے وہ یہ ہو، چاہے وہ یہ ہو، چاہے وہ یہ ہو۔ ابھی 3 گھنٹے قبل آپ کے اسی محلے میں ایک مجلس اور ہوئی، اس مجلس کی تعداد اس سے 10 گنا زیادہ تھا۔ ایک بندہ کوئی اس مجلس میں ہو جو کہہ کے بتا دے مرو تو وہاں فرشتے سوال کریں گے ہم آئیں گے تمہاری رہنمائی کے لیے۔ جب مرنا برحق ہے تو وہاں جانے کی تیاری کیوں نہیں؟ جب زندگی کی ڈور ایک نہ ایک دن ساتھ چھوڑ کر کے ٹوٹ جائے اور جہاں ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا وہاں جانے کی فکر کیوں نہیں؟ جب جسم میں چلتی ہوئی رگیں کٹ جائیں گی اور موت کو ایک نہ ایک دن گلے لگانا پڑے گا تو اس کے بعد کی زندگی کی تیاری کیوں نہیں؟ یہ جتنے لوگ ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کہہ دے آپ کو کہ جب قبر میں جاؤ گے تو ہم تمہاری رہنمائی کریں گے، جب حشر میں جاؤ گے تو ہم تمہاری رہنمائی کریں گے، جب فرشتے سوال پوچھیں گے تو ہم تمہاری رہنمائی کریں گے۔ لیکن خدا کی قسم جس مدرسے کے پنڈال کے نیچے آپ بیٹھے ہو اس مدرسے کی تعلیم چیخ چیخ کے کہتی ہے مرو گے تو مرنے کے بعد سوال کا جواب کیا ہوگا وہ ہم تمہیں بتائیں گے۔ فرشتے جب پوچھیں گے تم سے تمہارا جواب کیا ہوگا وہ ہم تمہیں بتائیں
بتائیں گے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے جب تم ہوگے وہاں شفاعت کون کرے گا ہم تمہیں بتائیں گے، اور جب فرشتے قبر کو دبانے آئیں گے قبر میں کشادگی کون پیدا کرے گا ہم تمہیں بتائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ضرورت جس چیز کی ہے ہم نے اس مجلس کو چھوٹا کر دیا، اور جہاں پر صرف مفاد پرست مطلب پرستی اور اپنے لیے انگلی پر نچانے کا کام ہے، ہم نے ایسے مجلسوں کو بہت بڑا غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان۔ ہم پھر کہتے ہیں حافظ صاحب پریشان نہ ہو، یہ تان و تشریح کا نشانہ غوث اعظم کو بھی کرنا، یہ تان و تشریح کا نشانہ امام اعظم نے بھی کیا ہے، یہ تان و تشریح کا نشانہ آپ کر رہے ہو تو کون سی بڑی بات ہے، ہمارے بزرگوں کی سنت ہے اس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ پھر وہی بات، جب میدان میں انسان نکلتا ہے مخالفت اسی کی ہوتی ہے، جو ہوٹل میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا رہتا ہے اس کی تھوڑی کوئی مخالفت ہے، جو آدمی تراویح پڑھائے گا مسجد کے مصلی پہ چڑھ کر کے مولانا سلطان پیچھے تراویح پڑھیں گے تو لقمہ اسی کو دیں گے، جو اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن شریف دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو کون لقمہ دے گا؟ لقمہ جس کو دیا جائے وہ میدان کارساز کا محافظ ہوتا ہے، جو تلوار لے کر کے امام حسین کی طرف میدان میں جاتا ہے وہ زندگی بھی بچاتا ہے آخرت بھی بچاتا ہے، اور جو گھر میں بیٹھا رہے وہ اپنی زندگی بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے، پورے پریوار کی زندگی داؤ پہ لگا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو غوث اعظم نے وہ ہمیں درس دیا، غوث اعظم نے ہمیں یوں ہی نہیں کہا کہ ہمیں غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم کہو، انہوں نے تھوڑی کہا، اللہ نے انہیں اس لائق بنا دیا کہ دنیا انہیں غوث اعظم۔ ساتھیو، جس حدیث پاک کی میں نے تلاوت کی، من عاد لی ولیجا فقط آذنتہ بالحرب، جس نے اللہ کے ولیوں سے دشمنی کی اللہ ان کے لیے اعلان جنگ فرمایا۔ چھوٹی بات ہے، ایک جنگ ہوتی ہے دو انسانوں کی، ایک جنگ ہوتی ہے دو شہروں کی، ایک جنگ ہوتی ہے دو ملکوں کی۔ اب بات آ گئی ہے تو سن لو، سنو گے؟ اب کا تعداد وہاں دیکھی جاتی ہے جہاں ملک اور ملک کی جنگ ہو۔ جب کسی بزرگ سے پوچھا جائے، ہمارے چچا بیٹھے ہیں، چین کی جاپان کے ساتھ جنگ ہے، جیتے گا کون؟ تو بزرگ کہیں گے جس کے پاس آدمی زیادہ ہے، جس کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، جس کے پاس آرمی زیادہ ہے، جس کے پاس پولیس زیادہ ہے، جس کے پاس لوگ زیادہ ہے، جو زیادہ آسودہ ہے، جو پیٹ بھر کے تینوں ٹائم کھانا کھاتا ہے وہ جیتے۔ یہی تو کہوں گا، دنیا کے جس ملک سے لڑائی ہو، جیت اور ہار کا معیار یہی ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ جیتے گا، جس کے پاس تعداد زیادہ ہے وہ جیتے گا، جس کے پاس آرمی زیادہ ہے وہ جیتے گا، جس کے پاس لوگ زیادہ ہے وہ جیتے گا، جس کے پاس اسلحہ زیادہ ہے وہ جیتے گا، جس کے پاس تعداد زیادہ ہے وہ ملک جیتے گا۔ یہ دنیا کی حقیقت پتہ ہے کیوں؟ کہ جب ملک سے ملک کی جنگ ہوتی ہے تو ملک کو جیتنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے عقل کہہ رہی ہے یہ وہ چیزیں ہیں، اسلحہ، انسان، آرمی، پولیس، ملٹری، خزانہ، آسودگی، لوگوں کا خوشحال ہونا، یہ ساری چیزیں جس ملک میں زیادہ رہیں گی وہ ملک جیتے گا۔ کب؟ جب بات ملک اور ملک کی ہو، لیکن جب بات ملک اور عشق کی ہو تو وہاں تعداد نہیں دیکھی۔ عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجایا مسلمانوں کی تیاری دیکھنے کے لیے، وہ آئے، ایک جگہ چھپ کر کے دیکھا مسلمانوں کی تیاری کیا چل رہی ہے۔ تو کفار و مشرکین کی تیاری تو یہ تھی کہ تلوار میں دھار لگائی جا رہی ہے،
بھالے کو سوارا جا رہا، اسلحہ کا انتظام کیا جا رہا، لیکن کفار و مشرکین نے عروہ بن مسعود ثقفی کو جب بھجایا، جاؤ مسلمانوں کی تیاری تو دیکھ کر آؤ تاکہ ان کے حساب سے ہم بھی تیاری کریں۔ وہ آئے اور ایک کونے میں چھپ کر کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول وضو بنا رہے ہیں، پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرا۔ سرکار کائنات لعاب دہن اگر نکال رہے ہیں تو وہ زمین پر نہیں آ رہا، صحابہ اکرام ہاتھ میں لیتے ہیں، چہرے پر مل رہے ہیں، سینے پر مل رہے ہیں، اپنے جسم پہ مل رہے ہیں۔ وہ چھپ کر کے دیکھ کر کے جاتے ہیں، اور کفار و مشرکین پہلے سے انتظار میں بیٹھے ہیں، جستجو میں بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی وہ آئے، کیا دیکھا؟ اور واہ مسعود ثقفی، کیا دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا، اور میری وارننگ ہے تم لوگوں کو کہ مسلمانوں سے جنگ مت کرو۔ کیوں؟ وہ تعداد میں زیادہ ہے؟ کفار نے پوچھا، اور وہ بن مسعود ثقفی نے کہا نہیں، ان کی تعداد بہت معمولی ہے۔ وہ ہتھیار میں زیادہ ہے؟ نہیں، ان کے پاس تو کچھ ہتھیار نہیں۔ فوج میں زیادہ ہے؟ نہیں، ان کے پاس تو فوج ہی نہیں ہے۔ تلوار زیادہ ان کے پاس نہیں، کھانا پینا زیادہ ان کے پاس نہیں، غذائیں زیادہ ان کے پاس نہیں، تو پھر کیوں کہتے ہو کہ ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں سنو، جنگ انسانوں سے کی جاتی ہے، وہ انسان نہیں ہے عاشق رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے دیکھا کہ محمد ابن عبداللہ وضو بناتے ہیں تو ان کا پانی بھی زمین پر نہیں گرتا، صحابہ اکرام پانی کو ہاتھ میں لے کر اپنے جسموں میں مل لیتے ہیں۔ وہ جب لعاب دہن نکالتے ہیں تو صحابہ اکرام لعاب دہن کو بھی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ تو کفار مکہ سنو، تم ان سے جنگ مت کرنا، تعداد میں وہ کم ہے، اسلحہ میں کم ہے، آرمی نہیں ہے، شکم شیر نہیں ہے، آسودہ زندگی نہیں ہے، مگر وہ انسان ہے، انسان، اور وہ انسان ہے جن کے سینے میں دل عشق رسول کی بنیاد پر دھڑکتا ہے، اور جب ان کے سینے کا دل عشق رسول پر دھڑکتا ہے تو ان سے جنگ مت کرنا۔ جنگ انسانوں سے کی جاتی ہے، عاشقوں سے جنگ نہیں کی جاتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عشق مصطفیٰ۔ تو اے اسرائیلیوں، چھوٹے چھوٹے مظلوم فلسطینی بچوں کو مارنے میں تمہارا کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ چھوٹے چھوٹے مظلوم یہ فلسطینی بچے جو ہے نا، امام حسین کے شہزادے علی اصغر کے غلام ہیں، اور ملک میں جب جنگ ہوتی ہے تو تعداد مانا رکھتی ہے، اسلحہ مانا رکھتا ہے، آرمی اور فوج مانا رکھتی ہے، لیکن جب ملک اور عشق میں جنگ ہوتی ہے تو تعداد میٹر نہیں رکھتی۔ جس کے پاس عشق رسول ہوتا ہے فتح و نصرت کا جھنڈا بھی اسی کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ بدر میں 313 تھے، عشق رسول والے تھے، کربلا میں 72 تھے، عشق رسول والے تھے، اور ایسا عشق تھا کہ جب سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک حسین کے بچوں کی حکومت ہمارے دلوں پر قائم تھی، قائم ہے اور قائم رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی اعظم جبل پور۔ یہ بچوں کو شہادت دے کر کے تم سوچو کہ ہم جیت گئے، اس سے کوئی نہیں جیتتا۔ شہادت تو ہمارے خون میں بسی ہوئی ہے، ہمارے آبا و اجداد نے خود شہادت دی۔ من عاد علی ولیہ، جس نے میرے دوست سے دشمنی کی، فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جو جنگ ملک اور ملک میں ہو، جیت ہار کا فیصلہ تعداد سے کیا جا سکتا ہے۔ جو جنگ شہر اور شہر میں ہو،
جیت ہار کا فیصلہ تعداد کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، لیکن جو جنگ مخلوق اور خدا کے درمیان ہو اس میں جیت ہار کا فیصلہ نہیں ہوتا، جیت ایک طرفہ ہوتی ہے کیونکہ اللہ کو کوئی ہرا سکتا ہی نہیں۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں، من عاد لی ولیہ فقد آذنتہ بالحرب۔ ایک اللہ والے تھے، وہ رات کو جگہ ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کہیں پر کمرہ خالی ملے، جگہ خالی ملے تو وہاں سو جاؤں، اور صبح اٹھنے کے بعد پھر اپنے راستے پر چل پڑتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک مٹھائی کی دکان والا اپنی دکان کھول کر کے بیٹھا تھا۔ آپ وہاں پر تھوڑی دیر رکے، جب رات ہو گئی مٹھائی کی دکان والے نے شٹر گرایا، دکان بند، اس کے بعد وہاں سو۔ جب صبح ہوئی مٹھائی کی دکان والا آیا، آ کر کے اس نے دکان کھولا، صاف صفائی کی، ایک گلاس دودھ اندر سے نکال کے لایا اور یہ اللہ والے کو پلا دیا۔ اللہ والے نے دودھ کا گلاس لیا، پیا، گلاس دیا، سلام کیا، تھوڑی دور جا کر کے انہوں نے دیکھا ایک راستے کے کنارے پر ایک فاحشہ عورت اور 3-4 اس کے عاشق گفتگو کر رہے تھے۔ بارش کا دن تھا، یہ اللہ والے مجذوب، ان کی چپل سے کیچڑ اڑی اور وہ فاحشہ عورت کے گال میں جا کر کے پڑ گئی۔ اس کے ساتھ جو 3-4 اور مرد کھڑے ہوئے تھے وہ بڑے غصے میں آ جاتے ہیں، جلال میں آ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک آتا ہے اور آ کر کے اللہ کے دوست کو تھپڑ مارتا ہے۔ یہ اللہ والے اوپر دیکھتے ہیں آسمان کی طرف، اور آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد من ہی من میں کچھ کہتے ہیں، گردن نیچے جھکا لیتے ہیں۔ جیسے ہی آسمان کی طرف گردن اٹھائے وہ عورت گرتی ہے، اس کا سر ایک پتھر سے ٹکراتا ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے ساتھ یہ جو 3-4 مرد کھڑے تھے اس کے عاشق، یہ سب کے سب آئے اور یہ اللہ والے کو گھیر گئے، اور گھیرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ تم نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے کیا بد دعا کی کہ ہم سب کی معشوقہ تمہارے آسمان پہ دیکھتے ہی گری زمین پر، اس کا سر پتھر سے ٹکرائے اور وہ مر گئی۔ تو یہ اللہ کے دوست نے کہا میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، وہ عورت کیوں گر گئی مجھے کیا پتا، لیکن یہ چاروں لوگ کھڑے ہو کر کے گھیر رہے تھے، اور گھیرنے کے بعد بس یہی پوچھ رہے تھے کہ تم نے کچھ تو ایسا کہا ہے جس بنیاد پر وہ عورت گری، اور گرنے کے بعد اس کا پیر، اس کا سر پتھر سے ٹکرایا اور وہ مر گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، وہ لوگ کہے انہوں نے بد دعا کہی، انہوں نے کہا میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، وہ نے کہا تم نے بد دعا کی، انہوں نے کہا میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، ان لوگوں نے کہا تم نے بد دعا کی۔ بہت دیر تک یہی سب چلتا رہا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، بس میں نے یہ کہا تھا اے اللہ کیا ہی تیری قدرت ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے کہیں تھپڑ کھلاتا ہے، بس میں نے یہی کہا تھا، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ لوگ ماننے کو تیار ہیں، ان لوگوں نے بار بار یہی کہا کہ اگر تم نے صرف یہی کہا تھا تو ہماری معشوقہ گری کیسے اور مری کیسے؟ انہوں نے کہا میں نے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہا۔ غصہ گہما گہمی کا ماحول ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس علاقے کے سارے لوگ اکٹھا ہو اور قریب تھا کہ سب مل کر کے وہ اللہ کے دوست کو، اللہ کے ولی کو مارنے لگتے۔ اخیر میں اللہ کے ولی نے ایک بات کی، انہوں نے یہ کہا میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے تو کوئی بد دعا نہیں کی،
لیکن اگر تم حقیقت کو سننا چاہتے ہو تو سنو۔ میں نے کہا یہی تھا اللہ، کیا ہی تیری قدرت ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے کہیں تھپڑ پلاتا ہے۔ ان لوگوں نے پھر سوال کیا تمہارے اس جملے سے میری معشوقہ مری گئی؟ اب انہوں نے تشریح بیان کی، انہوں نے کہا بتاؤ تم لوگوں نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ یہ سبھی نے کہا کہ جب تمہارے پیر سے کیچڑ اڑی اور ہمارے دوست کے ہماری معشوقہ کے گال پہ پڑی، معشوقہ کے گال پہ کیچڑ لگنے کے بعد چونکہ ہم اس کے دوست ہیں ہمیں جلال آ گیا، ہمیں غصہ آ گیا۔ تو پھر تو کہا جیسے ہی ہمارے دوست کے گال پر کیچڑ پڑی ہمیں غصہ آ گیا، ہمیں جلال آ گیا، اب ہم نے تمہارے گال پر ایک تماچا مار دیا۔ تو اللہ والا نے برجستہ کہا سنو، جب تمہارے دوست کے گال پر کیچڑ لگی تو تم اس کے دوست ہو، دوست کے گال پر کیچڑ لگنے کی وجہ سے تمہیں جلال آ گیا اور تم نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ تو سنو، جب تم نے مجھے تھپڑ مارا، جیسے ہی میرے گال پر تھپڑ لگا میرے دوست کو جلال آ گیا اور اس نے تمہارے دوست کو موت دکھا دیا۔ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ من عاد لی ولیہ، جس نے اللہ کے ولیوں سے دشمنی کی فقد آذنتہ بالحرب، اللہ ان کے لیے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کیا ہے حدیث؟ آگے سنو، سرکار کائنات ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھ ہو جاتا ہے، اس کا کان ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے، اس کا پیر ہو جاتا ہے۔ آنکھ ہوتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، کان ہوتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، ہاتھ ہوتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، پیر ہوتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ سنو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابیہ کے ساتھ جن کا نام ہے حضرت اسماء، ان دونوں کے علاوہ اس جگہ پر کوئی نہیں۔ حضرت اسماء پوچھ رہی ہیں، سرکار جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسماء سوال رکھ رہی ہیں، سرکار جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ اچانک تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماء گھبرا گئی کہ یہاں پر تو سرکار کے اور میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تیسرا، تو اللہ کے نبی نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ ان سے رہا نہیں گیا اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے سرکار سے عرض کر لیا حضور آپ سے سلام کس نے کیا تھا جو آپ نے سلام کا جواب دیا؟ سرکار نے فرمایا اسماء تم نے سلام نہیں سنا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ارشاد فرمایا وہ دیکھو آسمان پر، آسمان کی بلندی پر دیکھو، جبریل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، جعفر طیار کو لے کر جا رہے ہیں۔ جبریل نے آسمان سے سلام کیا، میں نے ان کا سلام سن کر جواب دے دیا۔ اسماء تم بھی ان کے سلام کا جواب دے دو۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اللہ بندے کا کان ہو جاتا ہے، کان بندے کا ہوتا ہے، سننا اللہ کا ہوتا ہے۔ رسول پاک زمین پر جلوہ افروز ہے، آسمان سے جبریل کا سلام سنتے ہیں اور سلام سننے کے بعد جواب بھی عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور قریب کرو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منبر شریف پر خطبہ دے رہے ہیں۔
اور دور مجاہدین اسلام کی جنگ چل رہی، تمام مجاہدین پریشان ہیں، اور جنگ کو شکست میں تبدیل ہوتے دیر نہیں لگتی کہ اچانک ایک شخص کو آواز آتی ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف رخ کرو، دشمن وہاں سے آنے والے۔ جب ساریہ نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو دشمن اسلام وہاں سے آ رہے، سارے صحابی اس طرف توجہ کی، یہ ہار جیت میں تبدیل ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد یہ لشکر اسلام فاروق اعظم کے پاس آیا اور آ کر کے کہتا ہے امیر المومنین، ہم جنگ لڑ رہے تھے، ہمیں شکست ہو رہی تھی، ہمارے لوگ گھائل ہوئے، اچانک ایک آواز آئی یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ جب ہم نے پہاڑ کی طرف توجہ کی تو دشمن وہیں سے آ رہے تھے۔ حضور اگر ہم اس آواز پر توجہ نہیں دیتے تو دشمن آ کر ہمیں نقصان پہنچاتے، لیکن ہم اس آواز پر توجہ دیے جس کی وجہ سے ہم جنگ جیت گئے۔ فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا پتہ ہے وہ آواز کس کی تھی؟ کہا نہیں، کہا وہ آواز میری تھی۔ جب اللہ کسی کا بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کا کان ہو جاتا ہے، اور وہ ہزاروں میل دور بھی ہو تو اپنی بات دوسرے تک پہنچا دیتا ہے۔ اور قریب کروں، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑوں کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، اچانک 3 میل دور چیونٹیوں کا ایک جتھا راستے پر ہوتا ہے۔ اب قرآن پاک میں آتا ہے چیونٹیوں کی جو سردار ہوتی ہے کیا کہتی ہے؟ ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان۔ اے میرے دوستوں، اے میری سہپاٹھیوں، اے میری سہتیوں اور اے میری سہیلیوں، اپنے اپنے بل میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تم کو پیروں سے روند ڈالے۔ چیونٹیاں بات کہاں کر رہی ہیں؟ اس جگہ سے سلیمان علیہ السلام جہاں ہے اس جگہ کی مسافت 3 میل۔ چیونٹیوں کی گفتگو حضرت سلیمان سن لیتے ہیں۔ اب قرآن میں ارشاد ہوتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، ان کی بات سن کر حضرت سلیمان مسکرائے۔ تعجب ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی بات سنے، یہ تعجب کی بات نہیں ہے، وہ تو نبی ہے، اللہ نے قدرت دی ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کی آواز چیونٹیاں کیسے سنی؟ ان کے گھوڑوں کی آواز 3 میل دور سے چیونٹیاں کیسے سن لی؟ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اللہ اس کا کان ہو جاتا ہے، سنتا وہ ہے، سماعت اللہ عطا کرتا ہے۔ ارے غوث پاک تو بڑی ہستی ہے، جب اللہ اپنا قرب رکھنے والی چیونٹیوں کی سماعت ایسی کر سکتا ہے تو پھر غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اسی لیے تو کہا گیا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مفتی نعیم اختر قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا رسول پاک نے؟ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہے۔ کیسے بنتا ہے؟ سرکار غوث پاک بغداد شریف تشریف لے گئے اور ایک ایک کر کے وہاں کے ولی اللہ کے مزارات پر حاضری دے رہے ہیں۔
بغداد کے جتنے بڑے بڑے ولی ہیں، جنید بغدادی ہے، سر سقطی ہے، معروف کرخی ہے، اور دیگر اولیاء کاملین ہیں، سبھی کے مزارات پر آتے ہیں، تھوڑی دیر فاتحہ پڑھتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر رکتے ہیں، پھر آگے چلے جاتے ہیں۔ ایک مزار پر آپ بہت دیر تک رکے، ایک مزار پر آپ بہت دیر تک رکے، اور اس مزار کے بزرگ کا نام کیا تھا؟ حضرت حماد۔ کیا نام؟ یہ کون تھے؟ یہ غوث اعظم کے استاد تھے، اور جن کا نام میں لے رہا ہوں وہ سب غوث اعظم کے پیروں کے پیر، جنید بغدادی، معروف کرخی، سر سقطی، سب کے مزار پر گئے، تھوڑی تھوڑی دیر رکے، اپنے استاد کے مزار پر گئے، بہت دیر رکے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، حضور آپ اتنے لوگوں کے مزارات پر گئے، تھوڑی تھوڑی دیر رکے، اور اپنے استاد کے مزار پر گئے اتنی دیر رکے، وجہ کیا ہے؟ غوث پاک نے بتایا، وجہ جاننا چاہتے ہو تو سنو۔ ارشاد فرماتے ہیں، جب میں چھوٹا اور مدرسے میں پڑھتا تو ہمارے یہاں پر ایک رواج ہے، استاد اپنے شاگردوں کا امتحان لیتے ہیں۔ آج بھی ہے، ہم تحریری امتحان دیتے ہیں، تقریری امتحان دیتے ہیں، اس زمانے میں اعمال کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ آج جو ہے سند دی جاتی ہے تحریر کی بنیاد پر، تقریر کی بنیاد پر، اس زمانے میں سند دی جاتی تھی اعمال کی، اور تبھی تو لوگ مفتی اعظم بنتے تھے، تبھی تو لوگ مجاہد ملت بنتے تھے، تبھی تو لوگ حافظ ملت اور برہان ملت بنتے تھے۔ وہاں پر نمبر نہیں دیکھے جاتے تھے، سیدھے میں عشق رسول کہاں تک گھس گیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ نمبر تو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، عشق رسول کی بنیاد پر جو نمبر ملتا ہے وہ کبھی نہیں گھٹتا۔ تو غوث پاک بچپن میں اپنے استاذ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ استاذ کا نام کیا تھا؟ یاد ہو گیا آپ کا؟ اچھا 49واں صدق کون بنایا تھا؟ سب معلوم رہتا ہے، اتنے میچ ہوئے تھے، اتنا شتک تھا، اتنی 50 تھی، اتنا 50 تھا، اتنا یہ تھا، اتنا وہ تھا، سب معلوم ہے۔ پوچھا جائے غوث اعظم پیدا کب ہوئے تو تاریخ پیدائش جلسہ سجانے کو کہہ دیتا ہوں، غوث اعظم کے ہم سے بڑا مرید کون؟ 11ویں میں 11 ڈیک، 12ویں میں 12 ڈیک، 6ٹھی میں 6 ڈیک۔ نماز کتنے ٹائم کی پڑھی؟ ایک ٹائم۔ سنو غوث اعظم کے ماننے والوں، غوث اعظم بچپن میں اپنے استاذ کی انگلی پکڑ کر جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ اب استاذ نے سوچا ان کے علم کا تو ہم نے امتحان لے لیا، ان کے عمل کا بھی تو امتحان لے لیا۔ ان کے استاذ نے دھکا دے دیا، غوث اعظم نہر میں گر گئے، ٹھنڈ کا موسم تھا۔ استاذ یہ سوچ رہے تھے کہ بیٹا نہر میں گرتا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، گھر جائے گا، کپڑا بدلے گا، نہائے گا، دھوئے گا، یا سیدھے کپڑا وغیرہ جیسے صاف ہو سکتا ہے صاف کر کے مسجد کی طرف جائے گا۔ غوث اعظم اٹھے، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے جیسے صاف کرتے بنا صاف کی، اور سیدھے مسجد چلے گئے، عمل میں پاس۔ لیکن اللہ پاک کو یہ عادت خوش نہیں کی، اللہ راضی نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے غوث اعظم کو ان کے استاذ نے جس ہاتھ سے دھکا دیا تھا اس ہاتھ کو شل کر دیا، سن کر دیا۔ غوث اعظم اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے سارے مزارات پر جو تھوڑی تھوڑی دیر وقت گزارا، سر سقطی کی مزار پر، معروف کرخی کے مزار پر، جنید بغدادی کے مزار پر، تو میں نے ان سب کو دیکھا
اس سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ کی نعمتوں میں ہے۔ جنید بغدادی کے مزار پہ کھڑا ہوا، ان کو دیکھا سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک اللہ کی نعمت میں ہے۔ سر سقطی کے مزار پر کھڑا ہوا، ان کو دیکھا سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک اللہ کی نعمت میں ہے۔ معروف کرخی کے مزار پہ کھڑا ہوا، ان کو دیکھا سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک اللہ کی نعمت میں، اللہ کے احسان میں، اللہ کے کرم میں ہے۔ لیکن جب میں اپنے استاذ کو دیکھا تو میرے استاذ کا ایک ہاتھ دیکھا، اللہ کی نعمت میں ہے، دونوں پیر دیکھا، اللہ کی نعمت میں ہے، چہرہ دیکھا، اللہ کی نعمت میں ہے، پورا جسم دیکھا، اللہ کی نعمت میں ہے۔ لیکن وہ ہاتھ جس ہاتھ سے انہوں نے مجھے دھکا دیا تھا امتحان کے لیے، اللہ نے اس ہاتھ کو شل کر دیا تھا، اللہ نے اس ہاتھ کو سن کر دیا تھا۔ عبد القادر کو یہ اچھا نہ لگا کہ سارے لوگ تو ناز و نعمت میں ہیں، لیکن میرے استاذ کا ایک ہاتھ جس سے انہوں نے مجھے دھکا دیا تھا، وہ ہاتھ شل پڑا ہوا ہے، وہ ہاتھ سن پڑا ہوا ہے۔ عبد القادر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، اللہ میرے استاذ کا ہاتھ ٹھیک کر دے، اللہ میرے استاذ کا ہاتھ ٹھیک کر دے، اللہ میرے استاذ کا ہاتھ ٹھیک کر دے۔ اور عبد القادر اس وقت تک یہ کہتا رہا، اللہ میرے استاذ کا ہاتھ ٹھیک کر دے، جب تک اپنے استاذ کا ہاتھ ٹھیک نہیں ہوتا ہوا دیکھ لیا۔ جیسے ہی عبد القادر نے دیکھا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور میرے استاذ کا ہاتھ بھی جسم کے باقی اعضاء کی طرح صحیح، تندرست اور سالم کر دیا، عبد القادر سلام کر کے استاذ کے مزار سے ہٹ گیا۔ تو سنو، عبد القادر جو رسول اللہ کا بیٹا ہے، رسول اللہ کا شہزادہ ہے، رسول پاک کے علم غیب پر اعتراض کرنے والا رسول کا بیٹا ہے، تو سے اعظم جو قبر پہ کھڑا ہو کر قبر کے اندر کیا ہوتا ہے یہ دیکھ لیتا ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اور رسول پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ بندے کی آنکھ ہو جاتا ہے۔ اور کیسے؟ قبر کے اوپر کھڑا ہے عبد القادر، اندر کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ پھر کیا ارشاد ہوا؟ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اللہ بندے کا ہاتھ ہو جاتا ہے۔ کیسے ہو جاتا ہے؟ پڑھا رہا ہے بغداد کے مدرسے میں، پڑھاتے پڑھاتے چٹائی اٹھائی، ہاتھ ڈالا اور کشتی بھاگے۔ بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اور اخیر میں کیا ارشاد فرمایا؟ جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ اس کے پیر ہو جاتا ہے۔ کیسے ہو جاتا ہے؟ سنا ہوگا نا میرے سلطان بھائی نے، پیغام صاحب نے، خطرناک مولانا صاحب نے آپ لوگوں کو بارہ بتایا ہوگا، غوث اعظم ایک وقت میں کتنی جگہ پر روزہ کھولتے تھے؟ 70۔ کتنی جگہ پر؟ جب اللہ اپنا قرب کسی کو عطا کرتا ہے تو اس کا پیر بن جاتا ہے، اور جب پیر کسی کا بنتا ہے تو وہ ایک وقت میں 70 جگہ پہ موجود ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ قرب اگر پوری دنیا میں اللہ کا کسی کو حاصل ہوا ہے تو وہ میرے رسول اعظم ہے، سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والے۔ اب سنو، حدیث پاک کی روشنی میں خود مصطفیٰ پیارے کو دیکھو، پوری دنیا میں بیک وقت لاکھوں مسلمان مرتے ہیں، اور بیک وقت لاکھوں مسلمان کو اپنی قبروں میں رکھا جاتا ہے، اور ہر قبر میں رسول اللہ تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اللہ کا قرب بندہ حاصل کرتا ہے تو اللہ بندے کا پیر ہے۔ اب حدیث سمجھ میں آئی؟ اب عقیدہ سن لو۔ اللہ کسی کی آنکھ بذات نہیں بنتا، اللہ کسی کا پیر ذات سے نہیں بنتا،
بلکہ مطلب اللہ ہاتھ پیر آنکھ ذات منہ ناک ہر چیز سے پاک ہے. سمجھ رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کی آنکھوں میں ایسی قوت دے دیتا ہے کہ جو کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ دیکھ لیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنا قرب حاصل کرنے والے بندوں کے پیروں میں ایسی طاقت دے دیتا ہے کہ جہاں کوئی نہیں جاتا وہاں وہ پہنچ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اس کے ہاتھ میں اللہ ایسی طاقت دے دیتا ہے کہ جو کوئی کام تلوار نہ کر سکے وہ اس کے ہاتھ میں لکڑی کر جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جو قرب دیتا ہے اس قرب کی بدولت پیروں میں ایسی طاقت دیتا ہے کہ پل بھر میں ساکل ہلتی رہتی ہے. مصطفیٰ زمین سے اٹھتے ہیں, آسمان پہ جاتے ہیں, دوسرے آسمان پہ, تیسرے آسمان پہ, چوتھے آسمان پہ, پانچویں آسمان پہ, ساتویں آسمان پہ نبیوں سے ملاقات کرتے ہیں, نبیوں کے امامت فرماتے ہیں, اللہ کا دیدار کرتے ہیں, جنت کی سیر کرتے ہیں, جہنم کے عذاب کو دیکھتے ہیں, پھر زمین پہ واپس آتے ہیں. یہ سب کچھ ہو گیا, ساکل ہل ہی رہی ہے. اللہ جس کو قرب دیتا ہے اپنا پیر, اللہ جس کو قرب دیتا ہے اس کا پیر بن جاتا ہے. مطلب اس کے پیر میں ایسی طاقت دے دیتا ہے جہاں کوئی نہ پہنچے وہاں وہ پہنچ جاتا ہے. نعرے تکبیر, یا رسول اللہ, یہ اللہ کے ولی ہیں. آج اللہ کے ولیوں کو تو چھوڑو, اللہ کے نبیوں کو بھی چھوڑو. اللہ کے نبیوں کے نبی جو ہیں ان کو کہہ دیا گیا ہمارے طرح کس کی طرح ہے. ارے تمہاری نگاہ نے خدا کو دیکھا ہو تو بتاؤ. میرے مصطفیٰ نے تو کہا خدا کو دیکھ کر کے آیا, اور اس ادا کو دیکھ کر کے میرے امام نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے. تمہیں تو گھر کے باہر اگر کسی کا قتل ہو جائے تو آواز نہیں پہنچتی, اور مصطفیٰ پیارے زمین پر ہو کر کے آسمان سے جبریل امین کا سلام سن لیں. میرے امام نے کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. کیسے اپنی طرح سمجھتے؟ تم یہاں سے گوہل پور جاؤ تو پہلے رضا چوک پہنچو گے, پھر طالب شاہ چوک پہنچو گے, پھر بورا باغ پہنچو گے, پھر چار کھمبا پہنچو گے, پھر تلیا پہنچو گے, پھر گوہل پور پہنچو گے. یہی تو ہے نا, یہ تمہارا پیر ہے. اور مصطفیٰ کے پیر کو چلنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ اپنی رحمت سے ایسا بلاتا ہے کہ وقت ٹھہر گیا اور مصطفیٰ جنت و جہنم رب کا دیدار کر کے دنیا میں واپس کیسے. اب میں آپ کے سامنے کچھ مثال رکھوں گا, بات ختم کروں. ہمارے مولانا سلطان صاحب ہیں جو پکنک کرنے کے بڑے شوقی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شوق کو سلامت رکھے, اور جانے والے بھی ہیں ہم ان کو, اور مولانا پیغام صاحب کو لے کے جائیں گے. مولانا پیغام صاحب آج کل بڑے جلال میں ہیں, ان کا تھوڑا سا جلال کرنا ہے, برگی ڈنگی نشلی آؤ نا بھائی. یہ ہمارے فخر ہے, ہم ان پہ بڑا فخر ہے. یہ صوفی آدمی ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, جو ہے منہ پہ سیدھا سیدھا بول دیے, ادھر ادھر کی نہیں, جو ہے بول دیے, برا لگے بھلا لگے. جو دین کی بات سنتا ہے, دین کی بات سمجھتا ہے, دین کی بات دیکھتا ہے, وہی اللہ کا نیک بندہ. لوگوں کا چہرہ دیکھ کر کے جو گفتگو کرے وہ منافق صفت ہوتا ہے. اس کے سامنے اس کی, اس کے سامنے اس کی, کئی گھر دیکھو تینوں جھنڈے لگے ہوئے ہیں. آپ جو ہے گیس نہیں کر سکتے, یہ بھی لگا, یہ بھی لگا, یہ بھی لگا, ادھر کا ادھر کا کدھر کا. لیکن یہ آدمی سیدھا ہے. جو بریلی کا ہے وہ ان کا ہے, جو بریلی کا نہیں ہے وہ ان کا نہیں ہے. بات ختم. بالکل اللہ تعالیٰ ان کے تکبیر, اللہ اکبر, رسالت, یا رسول اللہ, رسالت.
اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کے داڑھی کے بال میں جو بزرگی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اس بزرگی کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے، ہمارا المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم وہ 5ویں کلاس میں ایک محاورہ دور کے ڈھول سہاونے ہوتے ہیں، 5ویں کلاس میں ایک محاورہ پڑھتے آتا تھا، دور کے ڈھول سہاونے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کا وہی عمل ہے، جو 24 گھنٹہ ہمارے بیچ میں رہتا ہے ہم اس کو سر پہ نہیں بٹھاتے، جو آدھا گھنٹے کے لیے باہر سے آئے ہم اس کو سر پہ، ناک پہ، منہ پہ، ہر جگہ بٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دور کے ڈھول سہاونے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ اصل عزت کے حقدار یہی لوگ جو 24 گھنٹہ ہمارے بیچ میں، رات میں 2 بجے کوئی مر جائے تو جنازہ پڑھنا نہیں ہے، کسی کے گھر 40ویں کی فاتحہ ہو تو دعا مانگنے میر مفتی رضوان آئے، کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اذان دینا ہے تو مولانا سلطان آئے، کسی کے گھر میں روح نہیں نکل رہی یاسین شریف پڑھنا ہو تو حافظ ذیشان آئے۔ تو جو ہمیں 24 گھنٹہ سروس دے، ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اس کو سروس دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی عزت کے حقدار ہیں اور باقی نہیں، عزت کے حقدار سب ہیں، لیکن خاص توجہ کے حقدار وہ ہیں جو 24 گھنٹہ ہمارے لیے اویلیبل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بلندی کا ہے۔ عارف بھائی موٹے ہو رہے ہیں، اللہ کے ولیوں کو سن لو۔ مولانا سلطان صاحب اپنے کچھ دوستوں کو، ساتھیوں کو لے کر کے گئے برگی بان پکنک کرنے کے لیے۔ اب ان کی جو ٹرٹوریاں ہیں ڈیلکس، ان کا پیر تو پوچھتا نہیں ایسے کرتے کرتے، اسی لیے شہر کے اماموں میں یہ 2-3 امام ہیں جن کا ایکسیڈنٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک ہمارے حافظ نصیر صاحب ہیں، ایک مولانا سلطان صاحب ہیں، اور ایک مولانا صاحب بہت بڑے ہیں، ان کا نام ہے ایک اور ہے۔ کیوں؟ ایک کا پیر نہیں پوچھتا اور ایک جو ہے آخری وقت میں گھر سے نکلتے ہیں آدم بار۔ اب یہ پکنک کرنے گئے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے، اور جس تھیلے میں انہوں نے کھانے پینے کا سامان رکھا تھا، راستے میں وہ تھیلا چوری ہوا۔ اب وہاں پہنچے، گھر سے نکلے ہوئے 6-7-8 گھنٹے ہو گئے، بھوک لگی ہے لیکن کھانے کا کچھ نہیں۔ اچانک ان کے ساتھ ہمارے شاعر اسلام کیسر رضا صاحب تھے، انہوں نے کہا یار مولانا وہ دیکھو ایک سیب بہتا ہوا ہے۔ تو مولانا سلطان بولے یار کھا لے۔ انہوں نے کہا پہلے پوچھ تو لے یار بہتا ہوا آ رہا ہے، کھائیں یا نہ کھائیں۔ تو مولانا سلطان نے کہا یار بھوک بہت زور سے لگی ہے، اٹھاؤ کھا لو پھر پوچھیں۔ انہوں نے اٹھایا، کھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عارف اسماعیلی نے دیکھا کہ ایک مچھی بہتے ہوئے آ رہی ہے، مولانا سلطان کو پکار رہی ہے، حضرات ہم کو اٹھا لو، حضرات ہم کو اٹھا لو۔ انہوں نے کہا کہ یار مولانا سلطان وہ دیکھو ایک مچھلی کچھ کہہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا وہ ہم ہی تو دعوت دے رہی ہے، آؤ ہم اٹھا لو۔ انہوں نے اٹھایا مچھلی، کاٹا پیٹا، فرائی کیا، کھا لیا۔ مچھلی کے شوقین بھی ہیں۔ اب جب کھا لیے تب ان کو یاد آیا کہ بھائی پوچھنا تو تھا یار، فون لگا کر کے پوچھ لیا جائے۔ اب انہوں نے مفتی رضوان صاحب کو فون لگا دیا، حضرت جی بولے مولانا صاحب ہم لوگ برگی آئے ہیں، کھانے پینے کا سامان سب چوری ہو گیا تھا حضرت، بھوک بڑی زور سے لگی تھی، ایک مچھلی مجھے پکار رہی تھی، کھا لو کھا لو کھا لو۔ میں نے اٹھایا کھا لیا۔ ایک سیب بہتا ہوا آیا، اسماعیل بھائی اٹھایا کھا لیا، عارف بھائی اٹھایا کھا لیا۔ کیلا بہتا ہوا آ رہا تھا، مولانا پیغام صاحب اٹھایا کھا لیا۔ سیب آ رہا تھا بڑا ہوا، بڑا سا سیب، ہمارے شاعر اسلام صاحب نے دیکھا، اس کو بھی اٹھایا کھا لیا۔ حضرت یہ بتا دیجئے یہ بہتی ہوئی چیز ہم لوگوں نے کھائی ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مفتی رضوان صاحب نے کہا کہ بھائی باہر شریعت میں لکھا ہوا ہے بہتی ہوئی چیز جو اٹھا لیتا ہے وہ اسی کی ہوتی ہے،
اور اسی لیے جب لوگ مچھلی کا شکار کرنے جاتے ہیں تو جس کے ہاتھ میں جتنی مچھلی نکلتی ہے اسی کی ہو جاتی ہے، وہ لاتا ہے، کھاتا ہے، اپنے رشتہ داروں میں بانٹتا ہے، دعوت کرتا ہے، کوئی دقت نہیں۔ تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں جتنا سامان بہتا ہوا آیا آپ سب اس کے مالک تھے، کھا لیے، کوئی گناہ نہیں، مسئلہ معلوم ہوا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بات کرتا۔ لیکن پھر ایک سوال ذہن میں کھٹکا، ایک ہی سیب تو غوث اعظم کے ابا بھی کھائے تھے، واہ واہ، ایک سیب کھائے تھے، اور جب باغ کے مالک عبداللہ سومئی کے پاس گئے معافی مانگنے تو انہوں نے کہا معاف نہیں کریں گے۔ جی حضور کب معاف کریں گے؟ ایک شرط پہ معاف کریں گے، میرے باپ کی 12 سال رکھوالی کرو۔ 12 سال تک غوث اعظم کے والد گرامی نے ایک سیب کھانے کی وجہ سے باغ کی نگہداشت۔ اب جب 12 سال پورے ہو گئے تو پھر گئے عبداللہ سومئی کے پاس، باغ کے مالک کے پاس، اور جا کر کے کہا 12 سال تو ہو گئے، کہا ابھی بھی نہیں معاف کریں گے، اب کیا کرنا پڑے گا؟ ایک کام اور کرو۔ جی بولیے۔ میری بیٹی سے شادی کرو، کر لوں گا تب معاف کر دو گے؟ کر دوں گا، لیکن کرنے سے پہلے سنو، میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی لولی ہے، میری بیٹی بہری ہے، میری بیٹی یہ ہے، میری بیٹی وہ ہے، شادی کرو گے؟ معاف کرو گے تو کر لوں گا۔ ایک سے من بھر کے مچھلی یہ علماء کھا لیے، کوئی گناہ نہیں۔ بہتا ہوا سیب عارف اسماعیلی نے کھا لیا، کوئی گناہ نہیں۔ 1.5 کلو کا پپیتا شاید نظر کیسر رضا نے کھا لیا، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن ایک سیب بہتا ہوا غوث اعظم کے ابا کھا لیے تو 12 سال اس جرم کو معاف کرانے کے لیے باغ کی رکھوالی، اور پھر اس کے بعد اندھی بہری لڑکی سے شادی کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ سمجھ میں آیا؟ آگے چل۔ آج شاہ نواز حافظ صاحب نے دعوت کی پروگرام کے بعد 13 تاریخ کو، اور 11 تاریخ کو یہ منڈی سے ایک بکرا خرید کے لائے۔ 11 تاریخ کو رات میں انہوں نے بتی کھلائی، صبح فجر کے نماز کے بعد اس کو ادب سے ناشتہ دیا، اور دن میں ظہر کی نماز کے بعد اس کے لیے چارہ خرید کے لائے، رات میں عشاء کی نماز کے بعد اس کو ادب سے کھانا دیا۔ لیکن لوگوں نے ادب سے دست درازی بھی دکھا دی۔ رات میں جب یہ سونے گئے تو لوگوں نے بکرے کو سلا دیا۔ اب یہ پریشان، یار حضرت کی دعوت کرنا ہے 13 تاریخ کو، 12 تاریخ کی رات میں بکرا چوری چلا گیا، اب دعوت کیسے ہو؟ انہوں نے پھر مفتی رضوان صاحب کو فون لگا دیا، حضرت آج آپ لوگوں کی دعوت کی پروگرام کے بعد، اور بکرا لائے تھے، مولانا پیغام صاحب بڑکا کم کھاتے ہیں، بکرا زیادہ کھاتے ہیں، تو بکرے کا گوشت لائے تھے ضیافت کے لیے، لیکن مفتی صاحب رات میں ہم اس کو ادب سے کھانا کھلائے اور اس کے بعد کوئی میرے بکرے کے ساتھ بے ادبی دکھا دیا، اس کو لے کے گائے ہو گیا۔ حضرت اب یہ بتا دیجئے کہ کل 13 تاریخ ہے، مارکیٹ میں جہاں بکرے کا گوشت بکتا ہے وہاں سے گوشت خرید کے لاؤں، اپنے علماء کی ضیافت کروں، مہمان نوازی کروں یا نہ کروں؟ یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ سے جو بکرے کا گوشت خرید کے لائے وہی چوری کیے ہوئے بکرے کا گوشت نکل آئے۔ مفتی صاحب نے فوراً جواب دے دیا، بھائی کام کرو، کسی انسان کی، کسی مسلمان کی کسی دکان میں سامان پر جو ملکیت ہوتی ہے یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ سامان اسی دکاندار کا ہے۔ اب آپ جب منڈی جاؤ گے، جس بھی دکان میں جاؤ گے، مسلمان کی دکان ہے، مسلمان کی دکان کے اندر گوشت ٹنگا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس گوشت کا مالک وہ مسلمان ہے۔ تم اس گوشت کو خرید کے لاؤ، کھاؤ، مولانا پیغام صاحب کو کھلاؤ، نعیم اختر کو کھلاؤ، جناب کیسر رضا صاحب کو کھلاؤ، چھوٹے مولانا سلطان صاحب کو کھلاؤ، سب کو کھلاؤ، کوئی گناہ نہیں ہے۔
تو ہمارے یہاں 12 تاریخ کو بکرا چوری گیا، 13 کو ہم مارکیٹ سے خرید کے لا سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں۔ ایک بکرا امام اعظم کے بغداد میں بھی چوری گیا، جب وہاں بکرا چوری گیا تو امام اعظم نے 8 سال تک بکرے کا گوشت نہیں کھایا۔ کئی سال تک؟ کیوں پتا ہے؟ اس ڈر میں کہ اگر میں بکرے کا گوشت کھاؤں کہیں ایسا نہ ہو چوری کیا ہوا بکرا میرے سامنے آ جائے، تو آپ نے 8 سال تک بکرے کا گوشت۔ تو آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ رات میں بکرا چوری گیا، دوسرے دن منڈی سے بکرا لا کر کے آپ کھا بھی سکتے ہو، کھلا بھی سکتے ہو، مہمان نوازی بھی کر سکتے ہو، ضیافت بھی کر سکتے ہو، اور مولانا صاحب نے حکم بھی بتا دیا کہ کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں۔ لیکن پھر ہم امام اعظم سے پوچھے، سرکار آپ تو امام نہیں امام اعظم ہو، آپ تو ولی نہیں ولی اعظم ہو، آپ تو فقیہ نہیں فقیہ اعظم ہو، آپ تو محدث نہیں محدث اعظم ہو، آپ صرف ولی نہیں ولیوں کے امام ہو، آپ صرف فقیہ نہیں فقیہوں کے امام ہو، آپ صرف مفتی نہیں مفتیوں کے امام ہو، آپ صرف محدث نہیں محدثوں کے امام ہو۔ تو سرکار ہمارے یہاں بکری چوری جائے تو دوسرے دن حکم ہے مارکیٹ سے دوسرا جانور لاؤ، کھاؤ اور کھلاؤ، سب جائز۔ لیکن بغداد میں بکرا چوری جائے تو آپ نے 8 سال تک بکرے کا گوشت کیوں نہیں کھایا؟ تیسری چیز، یہ ہمارا موریہ ہے، یہاں پر کسی کی گردن پر اگر کوئی تلوار رکھ کر کے بولے جھوٹ بولو ورنہ گردن کاٹ دیں گے، اور دھمکی دینے والا گردن کاٹنے پر قادر بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے۔ پھر حکم نکلا جان بچانا افضل ہے، جھوٹ بول دو گردن بچانا۔ پھر ایک شخص آیا، چگلی کرو ورنہ گردن کاٹ دیں۔ پھر مسئلہ پوچھا گیا، جواب دیا گیا چگلی کر کے گردن بچا لو کیونکہ جان بچانا افضل ہے۔ ابھی تو پیروں کا دور چلا ہے، مولانا پیغام صاحب اسی پر ہی بیان ہوا۔ پیروں کا دور، دادا پیر پردادا پیر، کون سے؟ وہ اوریجنل والے دادا نہیں، یہ والے دادا پیر، ہاتھ پہ ہاتھ دو نہیں تو تم کو ذلیل کر دے گا۔ ابھی پیروں کا دور ہے اور باقاعدہ پوری سیٹنگ رہتی ہے، 4 ادھر سے، ایک چپل اٹھانے والا، ایک گمچھا اٹھانے والا، ایک گاڑی کا دروازہ کھولنے والا، ایکشن کے ساتھ۔ ایک پیر ہمارے موہریہ میں بھی آ گیا اور آ کر کے ہمارے اسماعیل بھائی کی گردن پہ تلوار رکھتا ہے، کہتا ہے تم نئی مختار کے مرید ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا میرے ہاتھ پہ ہاتھ دو ورنہ گردن کاٹ دے۔ اور پیر صاحب گردن کاٹنے پہ بھی قادر ہیں، طاقت رکھتے ہیں۔ انہوں نے مسئلہ پوچھ لیا، حضرت فلاں صاحب آئے ہیں کہہ رہے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دے دو ورنہ گردن کاٹ دیں گے۔ ہم نے کہا فوراً دے دو، جان بچانا افضل ہے، ہاتھ دے دو، گردن بچا لو، ہاتھ دے دو۔ سرکار امام حسین آپ سے بھی تو یزید صرف اتنا ہی کہہ رہا تھا ہاتھ پہ ہاتھ دے دو، گردن کیوں دے دی؟ حضور یزید صرف یہی تو کہہ رہا تھا حسین کا ہاتھ لے لو، حسین کے ہاتھ کی ضرورت ہے، حر نہیں چاہیے، عباس نہیں چاہیے، اصغر نہیں چاہیے، اکبر نہیں چاہیے، قاسم نہیں چاہیے، حسین کا سر نہیں چاہیے۔ لیکن اگر حسین ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیتے، اصغر چاہیے، اکبر چاہیے، قاسم چاہیے، عباس چاہیے، شجر نبوت کے تمام پھول چاہیے، حسین کی گردن بھی چاہیے۔ حسین ہمارے لیے مسئلہ الگ، تمہارے لیے مسئلہ الگ کیوں؟ ہمارے یہاں پر آئے اگر کوئی کہے ہاتھ پہ ہاتھ دو ورنہ گردن کاٹ دیں گے، حکم ہوا ہاتھ پہ ہاتھ دے دو، گردن بچا لو، گردن بچانا افضل۔ حسین اعظم آپ سے یزید جھوٹ کے لیے بھی نہیں کہہ رہا، چغلی کے لیے نہیں کہہ رہا تھا، صرف یہ کہہ رہا تھا حسین ہاتھ پہ ہاتھ دے دو۔ آپ نے اصغر کو دے دیا، اکبر کو دے دیا،
قاسم کی جوانی دے دی, عباس کے بازو دے دی, آخر میں اپنی گردن بھی دے دی, ہاتھ پہ ہاتھ دے دیا, ایسا کیوں؟ سنو, اولیاء اکرام کے مشہور کئی طبقے ہوتے ہیں. ایک طبقے کا نام ابواس, ایک کا نام اوتاد, ابدال, ائمہ, نقبا, نجبا, رجال الغیب, رجب. اوتاد, ابواس, ابدال, ائمہ, نقبا, نجبا, رجال الغیب, رجب. اور ان سارے طبقوں کو جب مختصر کیا جائے تو دو طبقے بنتے ہیں. کتنے؟ ایک کا نام ابرار اور ایک کا نام مقربین. نام سے نہیں سمجھ میں آیا؟ مثال دوں, ہر مسلمان پہ نماز پڑھنا ضروری ہے, طبقہ ابرار پہ بھی ضروری ہے, طبقہ مقربین پہ بھی ضروری ہے. ابرار نے جب نماز پڑھا تو ہم نے ان سے پوچھا, اے طبقہ ابرار نماز پڑھتے ہو؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھتے ہو؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ جہنم سے بچ جائیں, جنت میں داخل ہو جائیں. مقربین بھی نماز پڑھتے ہیں. ان سے پوچھا گیا, مقربین نماز پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہو؟ کوئی غرض نہیں ہے, صرف یہ ہے مقصد کہ اللہ راضی ہوتا ہے. فرق سمجھ میں آیا؟ اور قریب کروں, سب روزہ رکھتے ہیں. ابرار پر بھی روزہ رکھنا ضروری ہے, مقربین پر بھی روزہ رکھنا ضروری ہے. ابرار جب روزہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ روزہ رکھو, سحری کرو, افطار کا جب وقت ہو تو افطار کے سامان کا انتظام کرو, کیلے کا انتظام کرو, پپیتے کا انتظام کرو, انگور کا انتظام کرو, سیب کا انتظام کرو, کلندے کا انتظام کرو, ہر چیز کا انتظام کرو, اور افطار کے بعد کھانے کا انتظام کرو, پھر کھانے کے بعد اگلی سحری کا انتظام کرو. یعنی ابرار کھانے کا بھی انتظام کرے, افطار کا بھی انتظام کرے, سیب, انگور, پپیتا اور کیلے کا بھی انتظام کرے. مقربین بھی روزہ رکھتے ہیں. ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے بس یہ حکم ہے کہ روزہ رکھو, اللہ کو کھلانا ہوگا تو کھلائے گا, ورنہ بھوکا. تو ابرار ان کے لیے روزہ رکھنے کے بعد کھانے پینے کا انتظام کرنا ضروری, اور مقربین ان کے لیے روزہ رکھنے کے بعد کھانے پینے کا انتظام نہ کرنا ضروری. ابرار انتظام نہ کرے تو غلط, مقربین انتظام کرے تو غلط. یہ دونوں میں فرق ہے. اب ہم نے پوچھ لیا جا کر کے غوث اعظم کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے, اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست, ذرا یہ تو بتائیے کہ ہمارے برگی باندھ میں اگر کوئی سیب بہتا ہوا گر جائے اور کوئی آدمی اس کو آ کر کے کھا لے تو وہ گناہ نہیں ہے, لیکن سرکار آپ نے ایک بہتا ہوا سیب کھایا اور 12 سال تک باغ کی رکھوالی کی, ایسا کیوں؟ تو کہا سنو, تم ہو, میں مقربین. سبحان اللہ. پہنچو امام اعظم کے پاس اور امام اعظم سے پوچھو, حضور ہمارے جبل پور میں اگر کوئی بکری چوری چلی جائے تو ہمارے علماء نے بتایا دوسرے دن مارکیٹ میں جاؤ, بکری کا گوشت خرید کے لاؤ, خود کھاؤ, علماء کو کھلاؤ, تمام لوگوں کی مہمان نوازی کرو, کوئی گناہ نہیں. لیکن سرکار آپ کے بغداد میں ایک بکرا چوری گیا تو آپ نے 8 سال تک بکرے کا گوشت نہیں کھایا, ایسا کیوں؟ تو جواب آیا, نہیں مقتصد, تو ہے, میں مقربین میں ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہنچو امام حسین کے پاس اور پوچھو امام حسین سے, سرکار ہمارے موہریہ میں اگر کوئی پیر صاحب آ جائے اور بولے ہاتھ پہ ہاتھ دو ورنہ گردن کاٹ دیں گے, تو حکم ہے ہاتھ پہ ہاتھ دے دو, گردن بچا لو. زندگی بچانا افضل ہے, ہاتھ پہ ہاتھ دے دو, جان بچا لو, جان بچانا افضل ہے. لیکن حضور آپ نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ قاسم کو دے دیا, عباس کو دے دیا, اکبر کو دے دیا, عسکر کو دے دیا, خود اپنی گردن دے دی. سرکار ایسا کیوں؟
اب ہم نے پوچھا امام حسین سے سرکار آپ بتائیے ایسا کیوں؟ ہم سے کہا جائے جھوٹ بولو گردن کاٹ دیں گے، اگر جھوٹ نہ بولے گردن دے دیے تو گناہگار، اور حکم ہے کہ گردن بچا لو، جھوٹ بول کر زندگی بچانا افضل ہے۔ لیکن سرکار آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو امام حسین نے بتایا سنو اے موریہ کے مسلمانوں، تمہارے بچوں کی گردن پر اگر کوئی تلوار رکھ کر کے کہے جھوٹ بول ورنہ گردن کاٹ دیں گے، ہاتھ میں ہاتھ دے ورنہ گردن کاٹ دیں گے، تو تمہارے لیے حکم ہے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، گردن بچا لو، گردن بچانا افضل ہے۔ لیکن حسین کے بچوں کی گردن پر اگر کوئی تلوار رکھ کر کے بولے حسین دین دے دو ورنہ بچوں کو کاٹ دیں گے، تو حسین کے لیے حکم ہے بچوں کو دے دو، دین بچا لو، بچوں کی گردن دے دو، نانا کی شریعت بچا لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی اعظم جبل پور، واہ واہ واہ۔ اب سنو، جب ہم امام اعظم کی طرح نہیں ہو سکتے، جب ہم غوث اعظم کے ابو کی طرح نہیں ہو سکتے، جب ہم امام حسین کی طرح نہیں ہو سکتے، ہمارے لیے مسئلہ کچھ اور، غوث اعظم کے والد کے لیے مسئلہ کچھ اور، ہمارے لیے مسئلہ کچھ اور، امام حسین کے لیے مسئلہ کچھ اور، ہمارے لیے مسئلہ کچھ اور، امام اعظم کے لیے مسئلہ کچھ اور، تو جب ہم ان ولیوں کی طرح نہیں ہو سکتے تو نبی کائنات کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ جب ہم ولیوں کی طرح نہیں ہو سکتے تو نبیوں کی طرح اور نبیوں کے نبی کی طرح ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی کو شاد و آباد رکھے، اس مدرسے کو شاد و آباد